سلام 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 علیک۔ مسجد قباء جو ہے یہ اسلام میں اس کی جو تاریخ ہے وہ بڑی پیاری ہے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد قباء ہے، اور یہ وہ مبارک مسجد ہے کہ جب یہ بنائی گئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر کو اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر پاک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کے جو اس مسجد قباء کو تعمیر فرمایا، اور مسجد قباء تقریباً مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں ایک قباء نامی قدیم گاؤں ہے تو اس میں واقع ہے۔ قرآن پاک میں احادیث میں اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور تقریباً اگر عام روٹین میں چل کے جائیں پیدل تو 40-50 منٹ جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں، اتنے میں وہاں پہنچ سکتے ہیں ہم۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد قباء سے محبت کیسی تھی اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے میں ایک بار کبھی پیدل چل کر اور کبھی کسی سواری پر سوار ہو کر آپ تشریف لے جاتے مسجد قباء میں، اور مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا کتنا عظیم ثواب ہے اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں آپ۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے یہ، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 324۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مسجد قباء میں نماز پڑھی، اور ایک روایت میں آتا ہے مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے، اور ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھی تو اسے عمرے کا ثواب ملے گا، اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیسا مبارک عشق تھا، جس مسجد سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرماتے ہیں مسجد قباء، تو آپ فرماتے ہیں کہ مسجد قباء اگر کہیں دور دراز واقع ہوتی پھر بھی ہم اس کی زیارت کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی طرف جانے کے لیے اپنے اونٹوں کے جگر کو فنا کر دیتے، یعنی طویل لمبا سفر کرنے کے باوجود بھی ہم مسجد قباء کی طرف جایا کرتے۔ کیوں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ بھی ہر ہفتے میں مسجد قباء میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں یہ جو آیہ مقدسہ ہے نا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، یعنی وہ مسجد جو پہلے دن ہی سے پرہیزگاری پر بنائی گئی، من اول یوم، پہلے دن ہی سے پرہیزگاری پر بنائی گئی، احق ان تقوم فی، زیادہ حق وہ رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، فیہ رجال یحبون، اللہ فرماتا ہے اس میں ایسے لوگ ہیں اس مسجد میں، یحبون ان یتطہروا، کہ وہ پاک اور صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ جو ہے وہ بھی پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، انہیں محبوب رکھتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ المسجد الذی اسس علی التقوی اول یوم، آپ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد جو پہلے دن ہی سے تقوی پر بنائی گئی، ہوا مسجد قباء، وہ مسجد قباء ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، امام احمد نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ موجود تھے،
جماعت صحابہ کی بھی حاضر تھی، سرکار بھی تشریف فرما تھے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مسجد تقوی کی طرف جاؤ، مسجد تقوی کی طرف جاؤ۔ ان کے جانے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی ادھر جانے کا خیال فرما رہے تھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رکھا اور ایک ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رکھا، اور آپ بھی مسجد قباء کی طرف تشریف لے کر گئے۔